دیتا ہوں۔ تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔